إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، مہمان جس قدر اور جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس کا اسی قدر اور اتنا ہی زیادہ انتظار کیا جاتا ہے۔ اور اگر مہمان ایسا ہو جس کی قدر و قیمت اور جس کا احترام خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہو، تو اس کا انتظار اور اس کا اہتمام مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں، جو مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فکن ہونے والا ہے، یہ بڑی رحمتوں کا، بڑی برکتوں اور بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، جس کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کے نزول کے لیے اس بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو بشارت سنایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ اتاکم رمضان، رمضان آ چکا ہے،
شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیطانوں کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں اور بیڑیوں میں قید کر دیا جاتا ہے. لیکن آج کا سب سے بڑا جو شیطان ہے یہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے. آج کا نوجوان 1 گھنٹہ بغیر انٹرنیٹ کے زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ کر کے رکھ دیا ہے. مگر یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل جو ہمارے اپنے بس کے اندر ہے، ہم اس کو طاقتوں میں نہیں رکھتے، ہم اس کو بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. للہ فیہ لیلۃ، اللہ کی قسم اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 years and 4 months، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو شخص اس رات کی خیر سے، بھلائی سے محروم ہو گیا تو سب سے بڑا بدنصیب اور سب سے بڑا بدقسمت اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس رات کی بھلائی سے، خیر سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ارے اس رات کو ملائکہ، فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں. بإذن ربہم من کل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر کو انجام دینے کے لیے. کس کو کیا دینا ہے، کس کے مقدر کو چینج کرنا ہے، صحت دینا ہے، دولت دینا ہے، عافیت دینا ہے، راحت دینا ہے، سب فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اور وہیں سے قسمت کا بدلاؤ ہوتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان انہی راتوں کے اندر، شب قدر کی راتوں کے اندر فریزر ٹاؤن جا رہا ہے، یمجی روڈ جا رہا ہے، نہ جانے کن کن جگہوں پہ شاپنگ کے لیے، کباب کھانے کے لیے جا رہا ہے. انہی راتوں کے اندر گھر میں بولتا ہے جا رہے ہیں فلاں جگہ تراویح پڑے گی، اور ادھر شاپنگ ہو رہی ہے، ادھر کباب کھائے جا رہے ہیں، ادھر گپ چھڑاکے کیے جا رہے ہیں. من حرم خیرہا فقد حرم، سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سنایا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ سب سے اہم عبادت کون سی ہے اس مہینے کی؟ روزہ. سب سے اہم عبادت اس مہینے کی روزہ ہے، جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رکنا. الامساک عن ای شیء، کسی بھی چیز سے رک جانے کا نام صوم ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں الامساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بنیۃ خالصۃ للہ عز وجل، طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب شمس تک خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ریا نہیں آنا چاہیے، دکھاوا، روٹین اور رسم نہیں آنا چاہیے، خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے. گزشتہ خطبہ جمعہ کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اخلاص کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص خوش کرنے کی نیت سے ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. یہ روزہ، یہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ ہر عاقل، بالغ، مقیم، صحت مند اور
مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے. عاقل عقل والا ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، بالغ ہو، بلوغت کو پہنچ چکا ہو. وہ بچے جو بھی بالغ نہیں ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن تربیت دینے کے لیے اور عادی بنانے کے لیے ان سے روزہ رکھوانا چاہیے. مقیم ہو، گھر کے اندر ہو، بستی کے اندر ہو، سوسائٹی میں ہو، سفر میں نہ ہو، مسافر نہ ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اور مسلمان ہو نان مسلم نہ ہو، تو ایسے تمام مرد عورت کے اوپر روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے. یہ عبادت تمام عبادتوں کے اندر ایک خاص امتیاز رکھتی ہے، ایک خاص مقام رکھتی ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی. الصوم جنۃ وللصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ یہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے، کسی اور عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ یہ نماز میرے لیے، یہ حج میرے لیے، یہ قربانی میرے لیے. یہ روزہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. بندہ اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی خواہشات کو میری وجہ سے روک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. یہ روزہ آپ کو برائیوں سے بچائے گا، یہ روزہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا، یہ روزہ آپ کو تمام آفات سماویہ اور ارضیہ سے بچائے گا. آپ کو الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ روزہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے، یہ روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے. اس لیے جنہ ڈھال بچانے کو کہتے ہیں. اگر ہم روزہ رکھتے ہوئے برائیوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے روزے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اذا كان يومك صائما فليصم سمعك وبصرك ولسانك. جب تم روزے سے ہو تو تمہارا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، صرف خالی بھوکے پیاسے مت رہو، بلکہ تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اذا كان يومك صائما فليصم سمعك وبصرك ولسانك. آنکھ، زبان، کان، ان سب چیزوں کا روزہ ہونا چاہیے. آدمی زبان سے غلط باتیں نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھے نہیں، کانوں سے غیبت، چغلی اور برائی اور گناہ کے کام کو سنے نہیں. اذا كان يومك، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. فرحة حين يفطر، ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی حين يلقى ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اسے خوشی نصیب ہوگی. آگے آپ نے فرمایا روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہے. اس حدیث سے مجھے استدلال یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے یہ وہ خاص عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس پر غور کریں آپ. تمام عبادات میں ریا کا، نمود کا، نمائش کا امکان ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبے لمبے قیام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لمبے قیام کے ذریعے سے، لمبے رکوع اور سجدوں کے ذریعے سے اپنے تقویٰ، اپنی پرہیزگاری اور اپنی پارسائی کا ٹھوس جمانا چاہ رہا ہو. دیکھو میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا پرہیزگار ہوں. ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور صدقات و خیرات کے دینے سے اپنی سخاوت، اپنی فیاضی اور اپنے مالدار ہونے کا روپ جمانا چاہتا ہو. دیکھو میں کتنا مالدار ہوں، کتنا میں خرچ کرتا ہوں. لیکن
روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریا کا، دکھاوے کا، نمائش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ آدمی غسل خانے کے اندر ہے، غسل خانے کا دروازہ بند ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھا ہوا ہے، اس کی زبان سوکھی ہوئی ہے، مگر کیا مجال کہ غسل خانے کے اندر ہوتے ہوئے، غسل خانے کا دروازہ بند ہوتے ہوئے وہ اپنے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے اتار لے۔ خوف خدا اور فکر آخرت کا جو استحضار اس عبادت کے اندر ہے، کسی اور عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بدلے کی کیفیت، امام وقت کے بہت ہی عظیم محدث امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن سے دنیا میں مظالم ہو گئے، ظلم ہو گیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر لی، ایسے شخص کے لیے عظیم خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ظالم کو، مظلوم کو، جس نے غیبت کی ہے، جس نے جھوٹ بولا ہے، کسی کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے، کل اس ظالم کو اور مظلوم کو قنطرے کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے گا، قنطرے کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دونوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے گا۔ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں عدل و انصاف کو قائم کروں گا آج۔ اور انسان تو انسان، جانوروں کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالی انصاف کرے گا۔ یقتص للشاة الجماء من الشاة القراء بنطحها، اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا کے اندر مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو لا کر کے کھڑا کرے گا اور تصفیہ کرے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا ان جانوروں کے ساتھ۔ تو ہمارا معاملہ کتنا عجیب ہوگا، اندازہ کیجیے آپ۔ آج لوگ دوسروں کو کی عزتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کو بہت ہلکا، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم بحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ حجۃ الوداع کے موقع سے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں، تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ شہر مکہ حرام ہے، جیسے یہ حرمت والا مہینہ حرام ہے، جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ہی حرام۔ مگر ان حرمتوں کی ہم پامالی دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قنطرے پہ لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن ظالم اپنے مظلوم کو کیسے بچائے، کیسے راضی کرے گا؟ وہاں تو روپیہ پیسہ ہونے والا نہیں ہے، درہم و دینار چلنے والے نہیں، سب کے سب بھوکے ننگے پیاسے ہوں گے، کیسے اپنے مظلوم بھائی کو راضی کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالحسنات والسیئات، حسنات کے ذریعہ، سیئات کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کی نیکیوں کو مظلوم کو دے دے گا۔ نماز دے دی جائے گی اگر وہ ایکسپٹڈ ہے، تو نماز اگر قبول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی نماز مظلوم کو دے دے گا۔ حج اگر قبول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج اس ظالم کا مظلوم کو دے دے گا۔ تمام نیکیاں، صدقات و خیرات، تمام نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم سے لے کر کے مظلوم کو دے دے گا۔ لیکن روزہ، یاد رکھیں، روزہ تقسیم نہیں ہوگا۔ اللہ اس ظالم کے روزے کو اگر قبول ہوا ہے تو اس روزے کو اس مظلوم کو نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جب ظالم کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے، لیکن روزہ تقسیم نہیں ہونے والا ہے۔ اور بالاخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو اس کے روزے کی وجہ سے اتنا اجر دے دے گا کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اسے جنت میں داخلہ مل جائے۔ یہ ہے روزے کی اہمیت۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور وہ حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم اور مظلوم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہوگا، مظلوم اپنے ظالم بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوگا۔ دونوں کھڑے ہیں، اچانک جنت میں بڑے بڑے باغات اور محلات اوپر کو ظاہر ہوں گے، ظالم بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم بھی دیکھ رہا ہے۔
مظلوم کہہ رہا ہے اللہ یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ اے اللہ یہ باغات کس کے لیے؟ اللہ یہ بڑے بڑے پھلدار درخت کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ سب تیرے لیے ہے، میرے ساتھ ایک سودا کر لے، میرے ساتھ ایک سودا کر لے۔ وہ مظلوم کہے گا اللہ میں تجھ سے کیسے سودا کروں، کس چیز کا سودا کروں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے میرے اس بندے کو تو معاف فرما دے، اس بندے کو معاف فرما دے آج۔ کیوں؟ یہ بندہ میری وجہ سے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا تھا، یہ بندہ میری وجہ سے اپنے پینے کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا، روزے کی وجہ سے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندے یہ محلات لے لے، یہ باغات لے لے، جنت کے خزانے لے لے، میری رحمت کے خزانے لے لے، میرے اس بندے کو معاف فرما دے۔ میرا بندہ میری وجہ سے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنی خواہشات سے رکا رہا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حقیقت کو یاد رکھیں آپ، یہ روزہ کتنی اہم چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور یہی نہیں، کل قیامت کے دن امام وکیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں سب پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آج میدان محشر میں ایسے روزے داروں کو ہم بھوکا نہیں رکھیں گے، ہم پیاسا نہیں رکھیں گے، کھاؤ پیو، یہ تمہارے ایام خالیہ کا بدلہ ہے۔ ایام خالیہ بالایام الخالیہ سے مراد یہ روزہ ہے، روزہ ہے ایام خالیہ سے مراد۔ لہذا اس روزے کو معمولی سمجھ کر کے، اس کو ایسے ہی ایک روٹین سمجھ کر کے برت نہ جائیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں آپ۔ اور ایک بدلے کی کیفیت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے، اسپیشل گیٹ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے بنایا ہے، جس کا نام ریان ہے۔ یدخل منه الصائمون، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ قیامت کے اندر منادی لگائی جائے گی، آواز لگائی جائے گی این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، مگر رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد، یہ مہینہ گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی؟ قرآن اور حدیث میں روزے کے اتنے سارے فوائد، اتنے سارے برکات کا تذکرہ ملتا ہے، تو ان فائدے اور ان برکات کا اثر انسانی زندگی کے اوپر، انسانی سماج کے اوپر نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا جواب بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اگر ان آداب اور شرائط کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو آدمی کسی چیز سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اب کوئی آدمی بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی روزے سے برکات کو حاصل کرنے کے لیے، روزے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، روزے سے مغفرت اور اجر حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور حدیث کی بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب بندے کا گناہ معاف کر دیا جائے گا تو اس کے زندگی پر روزے کا اثر آئے گا، روزے کے فوائد نظر آئیں گے۔ اور جب گناہ معاف نہیں ہوں گے تو بتائیے روزے سے آدمی کیسے مستفید ہو سکتا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ آج لوگوں کی زندگی میں ایمان خالص نہیں ہے، توحید خالص نہیں ہے، اور دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے کا۔ بتائیے بغیر ایمان خالص کے، توحید خالص کے روزہ رکھنا بیکار، تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں ایمان خالص نہیں ہے، توحید خالص نہیں ہے،
بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرکیات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو توحید کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ بھی جو ایمان خالص کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں، جب وہ خود ہی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ ان کی زندگی میں کیسے تبدیلی پیدا کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جب ہم خود ہی اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ ہماری حالتوں کو کیسے بدلے گا؟ آج المیہ یہ ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ عالم ہے، ہم نے سنا اور ہم نے کان سے نکال دیا، عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ناک کٹ جائے گی۔ عمل کریں گے تو سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا؟ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی ناک سڑتی ہے آدمی۔ اسی ناک کو بچانے کے لیے ہم قرآن اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن اور سنت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے یہی ناک سڑتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے آدمی۔ اسی ناک کو بچانے کے لیے، اسی ناک کو اونچا کرنے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مومنوں کا قول نقل کیا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ مومنین کی بات ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فوراً اطاعت کی۔ آج بتاؤ، کہا جاتا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، لیکن نہیں، مولوی صاحب آپ چیختے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سنیں گے لیکن دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ یہ عالم ہے آج۔ تو برکات روزوں کے فوائد ہماری زندگی پر، سماج کے اوپر کیسے نظر آئیں گے؟ پہلی چیز ہے ایمان۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں؟ اور ہم نے بتایا تھا کہ اگر عقیدہ توحید کے اندر اخلاص نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے، اور عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو ریا بن جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آدمی کو جہنم کے اندر پہنچا دینے والی ہیں۔ اس لیے اخلاص کی بہت ہی اہمیت ہے، توحید خالص کی بہت اہمیت ہے، اور عمل خالص کی بہت اہمیت ہے۔ آج تقریباً 99% عمل اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہوں، آپ کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، اس لیے کہ اخلاص کا ثمرہ نظر آتا ہے، اخلاص کے فوائد نظر آتے ہیں۔ اگر ہماری عبادتوں کا اثر ہماری زندگی پر نظر نہیں آتا، ہمارے سماج پر، ہمارے گھروں میں اس کا اثر نظر نہیں آتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کے، اپنے اخلاص کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ عمل خالص کیا ہوتا ہے اور صحابہ کرام نے کس طرح عمل خالص کر کے دکھایا ہے اور اس کا اثر کیا ہوا ہے۔ وقت 1:01 ہو رہا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان خالص، توحید خالص۔ دوسری شرط ہے احتساب۔ احتساب کا دو معنی ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے روزے رکھے جائیں، ایک رسم سمجھ کر کے، روٹین سمجھ کر کے، عادت سمجھ کر کے نہ رہیں کہ یہ مہینہ روزوں کا ہے، سارے لوگ گھر والے، باہر والے، سماج والے روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی اس مہینے میں روزہ رکھ لیں، ورنہ کھانا کہاں ملے گا۔ تو ایک رسم سمجھ کر کے اس مہینے کو نہ برت جائیں، بلکہ خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے روزے رکھے جائیں۔ احتساب کا یہ معنی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی کتاب زندگی کے اوراق کو پلٹیں، دیکھیں میری زندگی کی کتاب کا کون سا ورق سفید ہے اور کون سا ورق کالا ہے، میں نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی ہے، کتنی نافرمانی کی۔ اگر زندگی کی کتاب کا کوئی ورق سفید نظر آ جائے، روشن نظر آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر زندگی کی کتاب کا کوئی ورق کالا نظر آ جائے آپ کو، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو سب سے پہلے میں نے فلاں فلاں جگہ میں نے یہ حقوق غصب کیے ہیں، تو پہلے ان حقوق کی تلافی کی جائے، اور اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اس کالے صفحے کو روشن کرانے کی درخواست کی جائے، دعا کی جائے، اے اللہ میری زندگی کی کتاب کا وہ کالا صفحہ تو روشن کر دے، اس کو تو اللہ نیکیوں سے بدل دے۔ یہ ہے احتساب، اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ۔ ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایمان خالص کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ روزہ رکھیں. آپ کی زندگی میں، آپ کے سماج میں، آپ کے گھر کے اندر روزوں کے اثرات اور روزوں کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ان دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب نفس کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اس کو فوائد اور برکات حاصل ہوں گے روزے سے، اور اس کے گناہ معاف ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، خواہشات پوری نہیں کرتا، روزے سے ہے، لیکن روزے کی حالت میں گالی دیتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، روزے کی حالت میں وعدہ خلافی کرتا ہے، روزے کی حالت میں وہ دیگر تمام گناہ کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوال. بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے، بظاہر اس کا روزہ تو ہو گیا دیکھنے میں، لیکن حقیقت میں ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوا ہے. حقیقت میں ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا. جیسے ایک انڈا ہوتا ہے، انڈا اگر وہ گر کے ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹوٹ گیا، کسی کام کے لائق نہیں. اور ایک انڈا ہوتا ہے جو اندر سے خراب ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بے انڈا کہتے ہیں. بے انڈا کہتے ہیں کہ انڈا بے انڈا ہو گیا، اندر سے خراب ہو گیا ہے. اور ان دونوں انڈوں سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو ٹوٹ کر کے، جو گر کر کے ٹوٹ جائے وہ بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا، اور جو اندر سے خراب ہو جائے وہ بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا. یہی حالت ہے ہمارے روزوں کی کہ اگر ہم بھوکے تو رہے، پیاسے تو رہے، شہوات کو پوری تو نہیں کیا، لیکن بظاہر ہمارا روزہ تو روزہ ہے، دکھنے میں ٹوٹا ہوا روزہ نہیں ہے، لیکن اندر سے خراب ہو گیا روزہ. یہی حالت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، جھوٹی بات پر عمل کو نہ چھوڑ دے، جو شخص غیبت کو نہ چھوڑ دے، چغلی کو نہ چھوڑ دے، آنکھوں کو برائی سے نہ روکے، کانوں کو برائیوں کے سننے سے نہ روکے. اس لیے قول زور کے اندر یہ سب غیبت، چغلی، سب چیزیں قول زور کے اندر آتی ہیں. من لم يدع قول الزور، جو قول زور کو نہ چھوڑ دے اور جھوٹی بات پر عمل کو نہ چھوڑ دے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے رہنے، پیاسے رہنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ہم روزہ تو رہے، بھوکے تو رہے، پیاسے تو رہے، مگر شہوات سے اور گالی گلوچ سے اور دیگر تمام چیزوں سے پرہیز نہیں کیا ہم نے، تو ہمارے روزے رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. حدیث بتاتی ہے فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسے آدمی کے کھانے کو چھوڑ دینے، پینے کے چھوڑ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. عام طور سے رمضان کے مہینے کے اندر ایک غلطی جو تقریباً ہر گھر کے اندر ہوتی ہے، وہ غلطی کیا ہے؟ افطار میں تاخیر. افطار کے لیے تاخیر ہوتی ہے، افطار کا وقت ہو چکا ہے، خواتین کھانا افطار بنا رہی ہوتی ہے، یہ بنانا وہ بنانا، ٹھیک ہے بنائیے، لیکن افطار سے پہلے جو 15-20 منٹ کا جو وقت ہے وہ بڑا ہی قیمتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے. بڑا ہی قیمتی وقت ہے وہ، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ. ان للہ وتقا، اللہ ایسے موقع سے 15-20 منٹ افطار سے پہلے اللہ بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ہمارے گھر کی عورتیں افطار کی تیاری کر رہی ہیں، لہذا کم سے کم 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے دسترخوان بچھ جائے، آپ بیٹھیں دسترخوان کے اوپر، اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو بٹھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر کے دعا کریں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اس وقت میں بہت سی گردنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے.
آپ دعا کریں اللہم اعتق رقاب امہاتنا من النار، اللہم اعتق رقاب آبائنا من النار۔ اے اللہ ہماری والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہماری ماؤں کے گردنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ان مصلی بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، آج وہ تیری رحمت کو جا چکے ہیں، وہ قدم قدم پر تیری رحمت کے مستحق ہیں، تیری مغفرت کے مستحق ہیں، تیری رحمت کے مستحق ہیں۔ اے اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد عطا فرما، اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اے اللہ شام کے مسلمانوں کی، اے اللہ فلسطین اور یمن کے مسلمانوں کی، غزہ کے ان نونہال بچوں اور بچیوں کی ریاسانیاں پیدا فرما۔ یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، لیکن ہم افطار میں، کام کاج میں اور نہ جانے کن کن مصروفیات میں ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، تو روزے کے اثرات ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوں گے؟ یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، لہذا ایسے وقت میں آدمی کو خود بھی بیٹھیں، اپنے ماں باپ کو اگر زندہ باحیات میں بیٹھیں، اور اگر باحیات نہیں ہیں تو پھر وہ سب سے زیادہ آپ کی دعا کے مستحق ہیں۔ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے والدین بیٹھ کر کے افطار کر رہے ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ آج جن کے پاس والدین نہیں ہیں، پوچھی جا کر کے ان کے دل سے اوپر کیا بیتتی ہے۔ ایک جملہ پیار کا کوئی بولنے والا نہیں ہے، شفقت کا ایک پیار بھرا لفظ کوئی کہنے والا نہیں ہے، لہذا ماں باپ کو بٹھاؤ آپ اور دعائیں کرو ان کے حق کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعائیں کریں آپ۔ لہذا اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان خالص اور توحید خالص اور احتساب نفس کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ اس ماہ مبارک کو ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری توحید کا گن گاتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، تو اپنی محبت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے تلاوت قرآن کو اور ہماری تمام نیکیوں کو اے اللہ تو شرف قبولیت بخشے۔ اے اللہ تو ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔